دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں اس سال کا سب سے بڑا خونی سورج کو گھرن لگنے جا رہا ہے۔ اس کے اثرات تمام دنیا پر ظاہر ہوں گے، لہٰذا جو پہلے بچے ہیں یعنی گھر کا بڑا بیٹا ہے اس کو ہرگز بھی گھر سے باہر نہ نکالیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی بلائیں اس سے چمٹ جائیں۔ حاملہ خاتون سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی باہر نہ آئیں، ورنہ ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ اندھا ہوگا یا پھر اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ والوں، اس طرح سے جتنی بھی معلومات یا پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دادی اماؤں کی پرانی دور کی چلی ہوئی کہاوتیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ سائنس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اس سال کا یہ سب سے بڑا خونی سورج گرہن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ انفارمیشن بالکل ایتھنٹک ہے، کیونکہ اس سال ربیع الاول کے اندر پہلے خونی چاند کو گرہن لگا یعنی لال چاند گرہن ہوا، اسی طرح سے اب سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا دو جہاں امام الانبیاء وجہ کائنات دانائے سبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جو مہینہ اتنی رحمتوں والا تھا، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف بیٹوں کو پیدا کیا، بیٹیاں اس مہینے میں پیدا نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ جب ہجرت کا وقت آیا تب بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہجرت کی گئی۔ جو مہینہ اتنا زیادہ مقبولیت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر پہلے چاند کو گرہن لگنا، اس کے بعد سورج کو گرہن لگنا، اس کے اندر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ کیوں اتنی شدت سے سورج گرہن کا انتظار کر رہے تھے، ہر ایک بات، ہر ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کے آگے رکھا جائے گا اور آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک نقطے پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گا جو کہ ستاروں کی بھی ہیں، جو کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ ہی رہے ہیں، کیونکہ دجالی نظام بہت تیزی سے چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس طرح سے اپنی نشانیاں ظاہر کر کے پہلے بھی یہودی نصرانیوں کو پریشان کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ والوں، سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا، اگر آپ دیکھیں تو ربیع الاول میں پہلے چاند کو گرہن لگا تھا 7 ستمبر کو، اور اب 21 ستمبر کو یہ سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس ویڈیو میں جڑے رہیں، شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ ربیع الاول میں سورج گرہن ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رب کریم ربیع الاول کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، جس میں سے کئی سو سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں سورج گرہن لگا ہے۔ ربیع الاول میں سورج گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہر انسان کے لیے۔ دوستوں، یہ گرہن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیجئے گا۔ ناظرین، بات تو ہم کریں گے سورج گرہن کی، لیکن اگر اس سورج گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ صدیوں کا سب سے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے یہ آپ کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو بات ہم سورج گرہن کی کریں گے، لیکن سورج گرہن کے امپیکٹ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہم نے شروع میں کہا کہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے، تو دوستوں اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس سورج گرہن کو، یہ جو آ رہا ہے، اس کو صرف سورج گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ سورج گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں کہیں ایک بار ہوتا ہے، جہاں اس سورج گرہن سے سمندروں میں
तुग़यानी आती है। वहां रूह की गहराइयों में तूफान बरपा हो जाता है। जहां इस सूरज घिरन से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मार्फत के खजाने भी उबलना शुरू हो जाते हैं। ये घिरन इतना अहम है, ये आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्श इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी, यानी आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ये घिरन इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये घिरन इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे उस वक़्त का बड़ा इंतज़ार भी है। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मार्फत हासिल करने का है वो ज़रिया बनेगा। क्योंकि अगर एक नज़र पूरी दुनिया पे डाली जाए तो आप लोग खुद देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें ज़लज़ले के झटके देखने को मिले हैं, जो कि पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद है उसमें देखने को मिले, मुल्तान में देखने को मिले। उसके अलावा जो अमूमन छोटे छोटे गांव हैं वहां पर भी ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल इंडिया का देखा जाए तो वहां पर भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला, यानी ज़लज़ले देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम लोग यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो वहां पर भी हमें ज़लज़ले देखने को मिल ही रहे हैं, जो कि बहुत सारे ममालिक हैं। अगर इनके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, लेकिन अगर मैं चाइना के मुतालिक बताऊं तो उसके 3 शहरों के ऊपर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनके अंदर शिंगजुइन करके कोई उनके मुल्क का नाम है, जो कि मुझे बोलना नहीं आ पा रहा, शिंगजुइन करके नाम है। वहां पर जो है वो 3 बार ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं, और तीनों ज़लज़ले के झटके ये रात में आए, जिसके अंदर उनकी एक बड़ी इमारत भी डिस्ट्रॉय हुई, जो कि टूट के गिर गई। आप लोगों ने ये पैगामात सोशल मीडिया के ज़रिए सुने ही होंगे। उसके अलावा अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान के अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स निकलकर ज़मीन से बाहर आ गई, और वहाँ पर भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला। और अगर हम लोग मुल्क शाम की बात करें तो दरिया फ़ुरात जिसका जिक्र हमें मिलता है, उस दरिया फ़ुरात के अंदर भी पानी जो है वो बहुत कम सतह पर पहुंच गया है। और नबी पाक ने जो क़यामत की निशानी हमें बताई कि कुर्बे क़यामत दरिया फ़ुरात सूख जाएगा और वो अपने तमाम ख़जानों को उबल देगा, और सोने का पहाड़ वहाँ से ज़ाहिर होगा, और उसके अंदर बेशुमार की जंग होगी, और वो आलमी जंग समझी जाएगी। और आप लोग अगर उस वक्त को पाओ तो कभी भी उसमें से अपना हिस्सा हासिल करने की हरगिज कोशिश नहीं करना। तो अल्लाह वालों, ये कुछ वो बातें थी जो आपको पता थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, जो कि क्लाउड बस्टिंग के हवाले से है, वो भी देखने को मिला है। क्योंकि तफसीर रूहुल मानी का अगर जायजा लिया जाए और तफसीर इब्ने कसीर, इन दोनों के अंदर जो हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जो उम्मत का वाक़या मिलता है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती बनाने का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस उम्मत को ख़त्म करना चाहा, आज़ाब भेजना चाहा, तो क्लाउड बस्टिंग उस वक़्त हुए थे। एक क्लाउड, यानी क्लाउड बस्टिंग कहते हैं बादल का फट जाना, और जो हमें तफसीर में देखने के अल्फाज मिलते हैं, क्लाउड बस्टिंग जब यानी कि बादल फटते हैं तो पानी टपकता नहीं है, पानी गिरता है। यहाँ पर गिरने के अल्फाज हैं, गिरने के अल्फाज अलग होते हैं और टपकने के अलग होते हैं। अब गिरने का जो प्रेशर होता है, आप खुद सोचें, 300 टन भारी पानी का वजन अगर 7,500 फीट की बुलंदी से गिरेगा तो कुरान ही इसमें कह रहा है कि वो जगह फट जाती है। यानी अगर इतनी तेज पानी क्लाउड बस्टिंग की सूरत में गिरेगा तो वो जगह पूरी फट जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, जो कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर 29 क्लाउड बस्टिंग आए हैं। हत्ता कि अगर जायजा लिया जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लेके अभी तक ये क्लाउड बस्टिंग किसी मुल्क में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर तारीख की किताबों का जायजा लिया जाए तो पहले कभी हुआ होगा, लेकिन उम्मत मोहम्मदी के अंदर यानी कि 1400 साल में ये आज़ाब नहीं आया। इसको सॉरी मैं आज़ाब नहीं कहूँगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान रहमत निशान है कि मेरी उम्मत पर कभी आज़ाब नहीं आएगा। लेकिन कुछ आजमाइशें तो आ ही रही हैं हमारे गुनाहों की वजह से। तो अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की निशानी है
کہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ تم میری معرفت سے جڑ جاؤ اور میرے نظام کا حصہ بن جاؤ، اور امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، اور امام مہدی ثانی بھی ظاہر ہونے والے ہیں، یعنی جو کہ کالے علم لے کے جائیں گے اور غزوہ ہند لڑیں گے۔ اگر ہم لوگ انڈیا کی ایک رپورٹ کا جائزہ لیں جو کہ RSS کی ہے، جو کہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور اگر میچز کا جائزہ لیا جائے جو کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، ان میں جو ڈاٹ بال کا نشان آتا ہے جس پہ کوئی رن نہیں لیا جاتا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بیٹ ہوتی ہے، اس پہ آپ کو درخت بنا ہوا نظر آئے گا، جو کہ ان کا ایک معاہدہ ہے کہ جتنی خالی بولے جائیں گی اتنے آپ نے درخت لگانے ہیں۔ تو انڈیا کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو 90 لاکھ کے قریب برگد کے درخت لگائے گئے ہیں، اور برگد کا درخت یہ وہ درخت ہے جو کہ یہودیوں کو اپنے اندر چھپائے گا، یعنی کہ یہ بظاہر خود آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا دجالی نظام جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر عرب ممالک کا جائزہ لیا جائے تو عرب کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں کہ دین یتیم ہو جائے گا، اور وہ ہو ہی گیا ہے۔ پہاڑوں جتنی عمارتیں، یعنی کہ پہاڑ سے بھی بڑی عمارتیں بننے لگیں گی، جو کہ کلاک ٹاور آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ جدہ ٹاور کا بھی کام جاری و ساری ہے، اس کے علاوہ اور نیلیوم سٹی کر کے ایک وہ لوگ اسٹیٹ سٹی بنا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ فیشن شو وہاں پر ہونے لگے ہیں، اور وہاں پر کھلے عام اونٹ کا جو یورین ہے جس کو پیشاب کہتے ہیں وہ بھی بکنے لگا ہے، اور اس کے علاوہ یہودیوں کو دوست وہ لوگ بنانے لگے ہیں۔ حالانکہ قرآن واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہودی اور یہ جو یہود و نصرانی ہیں، نصارہ ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا ہی دیا تھا۔ تو اللہ والو، یہ جو سورج گھرن آنے والا ہے، اس سورج کے گھرن کو آپ لوگ کس طریقے سے یوٹیلائز کریں گے وہ آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ لوگ سمجھیں کہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے، یعنی حدیث اس متعلق کیا کہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، نبی پاک کی حدیث ہے کہ آخری وقت میں زیادہ زلزلے کے جھٹکے اور سورج گرہن اور چار گرہن ہوں گے۔ اگر آپ لوگ جائزہ لیں تو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی چاند کو گرہن لگا ہے، جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور آپ لوگوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ لیکن یہ جو ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو آپ لوگ پاکستان میں یا انڈیا کے اندر آپ لوگ اس چاند کے گرہن کو نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ یہ چاند گرہن لگے گا تو، لیکن یہ ہمارے ملک میں دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جن ملکوں میں یہ چاند گرہن دکھائی دے گا، ان ملکوں میں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، انٹارکٹیکا ہے۔ تو اللہ والوں، اس وقت یعنی اس وقت جو ٹائم ہوگا، وہ ٹائم کون سا ہوگا یہ سمجھیں، اور آپ نے کس وقت اس عمل کو کرنا ہے اور رب سے دعا کرنی ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور خاتمہ بالخیر کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے۔ تو اللہ والوں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو سورج گرہن ہے یہ 21 ستمبر کو لگنے والا ہے، اتوار کے دن لگنے والا ہے۔ ایک دن پہلے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ آپ لوگ اس انفارمیشن سے استفادہ بھی حاصل کریں اور دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ کیونکہ کلاؤڈ بسٹنگ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دیکھی گئی، اور اللہ والوں اس کے بعد یہ اب دیکھی جا رہی ہے، جو کہ 29 بار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کی الگ انفارمیشن کی طرف جائیں، جو کہ سیلاب، اگر آپ دیکھیں تو گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، جس کو ہم لوگ ایک وار کی صورت میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑا، حالانکہ وہ ہر سال ہی ہم لوگ پانی چھوڑتے ہی ہیں، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے یہ پانی چھوڑا ہی جاتا ہے۔ تو لیکن اتنا عذاب دیکھنے کو نہیں ملتا، اتنا نقصان دیکھنے کو نہیں ملتا، کیونکہ وہاں سے پانی چھوٹتا ہے، پانی اپنی جگہ بناتا ہے۔ لیکن یہ جو عذاب کی صورت بنتی جا رہی ہے، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، یہ اس پانی چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو سمندروں کے اندر طغیانی برپا ہو گئی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی، یہ وقت ہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی اور سچی توبہ کرنے کی۔
اگر آج کے دور میں آپ لوگ اللہ پاک سے سچی توبہ کر جائیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک بھی آپ کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے گا، آپ لوگ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑیں گے اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل ہو پائیں گے۔ تو اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں، اور اللہ والوں ٹائم کیا ہے، کس وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ملک کے مطابق ہی بتاؤں گا، میں انڈیا کے مطابق آپ کو بتا دوں گا، آپ لوگ اپنے کنٹری کے ٹائم کے مطابق اس کو دیکھ لیجئے گا، یوٹیلائز کر لیجئے گا، کیونکہ جو سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے وہ 12 دن تک کے یا 15 دن تک کے اس کے اثرات رہتے ہیں، یعنی 15 دن پہلے اور 15 دن بعد، تو لہٰذا یہ عمل کا سب سے بہترین وقت ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کا، رب العالمین سے اپنے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنے نصیب کو سنوارنے کا یہ وقت ہے۔ اب اللہ والوں ذرا وقت کو سماعت کر لیں کہ یہ جو سورج گرہن لگنے والا ہے یہ کب سے لے کے کب تک ہوگا۔ انڈین ٹائمز کے مطابق یہ رات کے وقت جو ہے وہ سورج گرہن لگے گا، جو کہ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، انٹارکٹیکا میں، اس طرف کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب لوگ دیکھ سکیں گے۔ اب یہ جو سورج کو گرہن لگے گا یہ رات 11 بجے انڈیا وقت کے مطابق جو لگنا شروع ہوگا وہ 11 بجے تک لگے گا، اور 1:11 تک کمپلیٹ یعنی مکمل طور پر سورج کو گرہن لگ جائے گا، اور اس کا جو ختم ہونے کا وقت ہے وہ جو ختم ہونا شروع ہوگا وہ 3:23 یعنی 22 ستمبر لگ جائے گی، رات 11 بجے لگے گا، اور پھر اس کے بعد 22 ستمبر کی یعنی کہ صبح وہ AM بن جائے گا، جو 1:11 ہوں گے یہ AM پہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہٹنا شروع ہوگا وہ 3:23 پر ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہی پاکستان کے وقت کے مطابق دیکھ لیں تو آدھا گھنٹہ پیچھے کر لیں، اس ٹائم پہ 11 بجے لگ رہا ہے تو پھر یہاں پہ 10:30 بجے لگے گا، اور جو ہے وہ 12:41 پہ کمپلیٹ لگ جائے گا، اور پھر 2:53 پہ وہ ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں اپنے جو مقامی وقت ہیں اس کے مطابق آپ لوگ اپنی عبادات اور ریاضات کر سکتے ہیں، اور اللہ والوں جو عمل میں آپ کو دے کر جاؤں گا وہ عمل بڑا تیروا ہدف ہے۔ دوستوں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورج گرہن محض ایک فلکیاتی واقعہ نہیں بلکہ ایک نصیحت ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا ہر نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب سورج جیسا عظیم چراغ بھی ایک لمحے کے لیے چھپ سکتا ہے تو انسان کس شمار میں ہے۔ اس لیے یہ وقت غرور اور تکبر چھوڑنے اور عاجزی اپنانے کا وقت ہے۔ بزرگان دین کا فرمان رحمت نشان ہے، گرہن کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ خاص طور پر سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت انسان کو سکون اور حفاظت عطا کرتی ہے۔ جو شخص یہ صورتیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے وہ قریب سے قریب تر چلا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں عمل کی طرف چلتے ہیں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ باوضو ہو کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیں اور آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی حفاظت چاہتا ہے، یعنی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، بس آپ لوگوں نے سچے دل سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور سورج گرہن کا جو وقت ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا ہے، تو لہٰذا اپنے مقامی وقت کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اس بہترین وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگیوں میں بہار آئے گی، اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرمائیں گے۔
لیکن اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سمجھیں. پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے. لا حول یعنی نہیں ہے کوئی طاقت رکھنے والا اللہ کے سوا. آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے. اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے یہ اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک عظیم ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے جب سورج کو گھرن لگا ہوا ہوتا ہے اس وقت شدید طور پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی تکلیف میں سورج ہوتے ہیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ استغفار کا ہے. تو لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین گناہوں میں آپ کو معافی عطا کرتے ہیں. تو اللہ والوں یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں، برکتیں، رحمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے. بس اللہ والوں ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا. آپ لوگوں نے لازمی دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے. اب لا حول ولا قوت الا باللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دو بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے. جب 100 ٹائمز آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں کو وجد لے کر آئے گا، آپ کی زندگی پہ روحانی اثرات لے کر آئے گا. اس لیے میں آپ لوگوں سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. بس آپ لوگ سمجھیں کہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے اور ترتیب اگر آپ لوگ صحیح طرح سے ملاحظہ نہیں کریں گے، آپ لوگ اپنی منمانی سے عمل کریں گے تو اللہ والوں نقصان اٹھائیں گے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور اپنے دوست احباب تک ضرور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. دوستوں تک لازمی اس عمل کو پہنچائیں، کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کری، آپ کو عمل بتا کے اب آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو مکمل کریں دوسروں کو وظیفہ بتا کے. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی سورت ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اللہ والوں وقت آپ کو بتا دیا ہے، اس وقت سورج کو گرہن لگے گا اور آپ لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی کامل حفاظت بھی فرمائے گا، آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت بھی فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے. سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے. سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا صورت ہے، ایک ایسی نایاب اور بابرکت صورت ہے اور دولت کی بادشاہ صورت بھی کہا جاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں. اللہ والوں سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی
مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے ہی رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضوں کی ادائیگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، غیب سے رزق کے رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے سورج گرہن کے وقت سورہ کوثر کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب جب سورہ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص نام ہیں اور یہ اللہ پاک کی صفتیں بھی ہیں، آپ نے یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، یعنی رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، آخر میں پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو اور یا رزاقو رب کی بے پناہ رزاقیت اور رزق کو بتاتی ہے، یعنی جو رزق اللہ پاک نے کروڑوں سال پہلے لکھ دیا گیا ہے ہماری بہتری کے لیے، اللہ والوں وہ ہم تک کھینچ کے واپس لے کر آتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ رازق صرف رب کی ذات ہے۔ دنیا داروں سے لو لگانا، دنیا داروں کی چاپڑوسی کرنا، ان کی جو ہے وہ جے جے کار کرنا، یہ بہت ہی زیادہ برا عمل ہے۔ اس لیے رازق جب رب ہے تو رب سے مانگنا چاہیے اور کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور آج تو دیکھیں بہت ہی خاص رات ہے، تو لہٰذا لازمی یا وہاب اور یا رزاقو کو پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہاب اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب یا رزاقو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 بار 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اگر کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے پاس رکھی ہے تو اس کو وہ صدقہ کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت بھی اور رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ یہ وقت بہت خاص ہے، میں نے ذمہ داری اپنی ادا کر دی۔ اب آپ لوگ دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ اپنا بھی حصہ اس کار خیر میں ڈال سکیں، کیونکہ اللہ والوں نیکی کی بات دوسروں کو بتانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ تمام لوگ اس وقت سے استفادہ بھی حاصل کریں اور جو میں نے آپ کو معلومات فراہم کری ان کے علم اضافی کے لیے وہ معلومات بھی ان تک پہنچے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح سے بہترین وظائف اور کوالٹی والی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔